کہ کیا متقی پرہیزگار اور دیندار شخص پر بھی اثرات ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ لاؤ مجھ پہ جادو کرو، لاؤ مجھ پہ جو ہے تو جنات کے اثرات منتقل کرو۔ بعض لوگ چیلنج بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مقروض کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار فرمایا ہے۔ اس لیے کہ یہ روحانی دنیا ہماری ایک تحریک ہے کہ اس فیلڈ کو، اس فن کو، جو اس کا صحیح جو شفاف آئینہ ہے وہ لوگوں کو دکھایا جا سکے۔ کہ جب تم نیند میں ڈر جاؤ تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو، کوئی جن و شیاطین تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ ایک ڈینجر خواب دیکھا لیکن اس کی تعبیر اچھی ہو سکتی ہے، اور ایک اچھا خواب دیکھا آپ نے تو اس کی تعبیر جو ہے ڈینجر ہو سکتی ہے۔ جو بہت دیندار متقی پرہیزگار نہیں ہوتے ہیں ان کے اوپر جادو کا اثر 100% ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا استقبال خیر مقدم ہے، اور یہ جو ہماری خصوصی نشست ہیں روحانی دنیا، اس میں بھی جو ہے تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آپ ہمارے اس ایپیسوڈ کو اور اس شو کو بہت محبتوں سے نواز رہے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو رہی ہے۔ اسی لیے اس مستقل شو کو چلانے کے لیے آپ جو ہے تو اسے شیئر کرتے رہیں، فارورڈ کرتے رہیں، انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ روحانی دنیا ہماری ایک تحریک ہے کہ اس فیلڈ کو، اس فن کو، جو اس کا صحیح جو شفاف آئینہ ہے وہ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ اس فیلڈ کے اندر اور قرآن کریم کی کتنے فوائد ہیں، اس کے جو فوائدات ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ سکیں، اور اپنے لوگوں میں بھی جو ہے آپ اسے نشر کریں۔ تو آئیے، مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے ایک صاحب ہے شیخ یوسف گنگاپور سے۔ ان کا سوال ہے کہ میرے صاحبزادے کو سبق یاد نہیں ہوتا، اس لیے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی مجرب عمل بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کل حافظے کی کمزوری کی بیماری یہ ایک قسم کا ایک مرض ہو گیا ہے، اور اکثر طلباء کو تو محسوس ہوتا ہی ہے، لیکن علماء یا طلباء ہمیشہ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ وظیفہ وغیرہ مانگتے ہیں۔ اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو احساس کمتری میں مبتلا تو نہیں ہونا چاہیے۔ سوال جوابات جب زندگی کے اندر آتے رہتے ہیں اور حافظے کے سلسلے میں کمزوری اور قوت بڑھتے بھی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ حافظہ کمزور ہو گیا تو ہمیشہ ہی کمزور رہتے رہے گا۔ البتہ اس میں وظائف میں مجرب وظیفہ یہ ہے کہ کتاب کھولنے سے پہلے 1 یا 3 مرتبہ ایک آیت ہے، اس آیت کو وہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس سے قوت ارادی بھی مضبوط ہوگی اور حافظے میں اضافہ بھی ہوگا۔ وہ آیت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ طٰہٰ میں ہے، آیت نمبر 25 ہے، اور اس کا ورد جو ہے نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر کتاب کھولنے سے پہلے اسے 3 یا 5 مرتبہ پڑھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن سرپرستوں کے یعنی جو ہے جو سرپرست فکر مند ہے کہ میرے بچے کو حافظہ کمزور ہو چکا ہے، تو ان کے لیے ایک میرا مشورہ ہے جو بزرگوں سے ہی ہم نے سنا ہے، اکثر یعنی جو ہے جو حکمت وغیرہ سے بھی واقف کار ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بادام جو ہے 1 کلو لے لیں، اور اس کے اوپر جو ہے یہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 21 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور روزانہ جو ہے 2 بادام بھگا دیں، اور اسے صبح میں یعنی بچے کو کہیں کہ باریک چبا کر جو ہے اسی پانی سے اسے یعنی نگل لے، تو یہ عمل سے جو ہے یعنی اس کا حافظہ قوی ہوتا جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ اس حکمہ اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ وہ بادام جو بھیگا ہوا ہے صبح میں، اسے دھوئی ہوئی اینٹ یا کویلو کے اوپر اسے گھسیں، اور ایک دم باریک یعنی جو ہے پیسٹ جیسا بن جاتا ہے، اسے انگلی کے ذریعے سے چاٹ لیں،
تو یہ دو طریقوں سے حافظے کی جو کمزوری ہے اس سے آپ کو نجات مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک صاحب ہے عبداللطیف گیورائی سے، وہ پوچھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے مجھ سے قرض کے طور پر کچھ رقم لی ہیں اور کچھ تجارتی مجبوریوں کی وجہ سے میرا پیسہ لوگوں کے پاس ہے۔ وہ ہمیشہ وعدہ کرتے ہیں مگر پھر مقررہ وقت پر کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ پیش کرتے ہیں کہ ضرورت کے باوجود میں ان سے اصرار نہیں کر پاتا۔ حالانکہ پھر بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے پیسے کو کسی نہ کسی فضول جگہوں پر یعنی غیر ضروری مصرف میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ اگر ان کے پاس گنجائش ہو تو وہ میرا پیسہ جلد از جلد لوٹا سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض لینے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ القرض مقراض المحبت، قرض محبت کی قینچی ہے، قرض لینا ہی نہیں چاہیے۔ اچھے اچھے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو جایا کرتے ہیں، اور ضروری ہو بہت مجبوری ہے تو اس مجبوری کے وقت میں جو ہے آپ کو قرض کے سلسلے میں ایک طے کر لینا چاہیے، اصول بنا لینا چاہیے کہ میں جو قرض لے رہا ہوں کسی طرف سے میری آمدنی ہونے والی ہے، کسی سے میرا قرض کی وصولی ہے، تو پھر میں اسے آسانی سے دے دوں گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے اور کسی سے قرض لے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر بعد میں اسے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، تو یہ شکلوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ اور لوگوں نے آج کل مزاج بنا لیا ہے کہ قرض لے لیتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ایک صحابی رسول کے جنازے میں شریک تھے۔ اب جنازے کی نماز کا جب موقع آیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے اوپر قرض ہے، اگر کوئی ادا کر دیتا ہے، اس میں وعدہ کرتا ہے مجمع میں، تو میں انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھاؤں گا، ورنہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مقروض کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار فرمایا ہے۔ یعنی قرض ایک ایسی نحوست ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غم کے موقع پر، میت ہے اور وہاں پر جنازہ رکھا ہوا ہے، اس وقت بھی جو ہے گنجائش نہیں نکالی ہے، بلکہ یہ فرمایا، اعلان کیا۔ پھر ایک صحابی، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول نے وعدہ کیا کہ ارادہ کیا کہ میں انشاءاللہ ان کا قرض ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ تو ایک وظیفہ پھر بھی یعنی جو ہے پہلے تو پلاننگ اور پالیسی ہو، ادائیگی کا نیت اور ارادہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ جو ہے احضروا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، احضروا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور جمعہ کے دن 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، اور اس وظیفے کو پڑھتے وقت اپنے مقروض کا تصور کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے مقروض کو قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ یعنی یہ دعا بھی کرنا ہے، تھوڑی سی ترکیب اور تدبیر دوا کے طور پہ کرنا ہے، اس کے بعد امید رکھنا ہے۔ اور جن لوگوں سے جو ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اسلامی اعتبار سے اپنا ذہن بنائیں، دینی اور ایمانی اپنا ذہن بنائیں، اور قرض کو ادا کرنے کی نیت اور ارادہ کر لیں۔ ٹال مٹول کر کے دوسرے کو پریشان کرنا یہ بھی ایذائے مسلم ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو جو ہے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح مولانا صاحب اگلا سوال ہے ساجد احمد سیلو سے، وہ پوچھتے ہیں کہ میرے لڑکے پر بہت سا قرض ہے، کاروبار میں ان کو نقصان بھی ہوا، کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتائے کہ اللہ غیبی طور پر ان کی مدد فرمائے اور اس کے رنج و غم بھی دور ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے سوال میں تقریباً یہی مفہوم تھا، تو اسے سمجھانے کے بجائے میں دوسرا وظیفہ، یعنی اصل میں ہمارے اکابرین نے
बुजुर्गों ने इतनी मेहनतें की है कि ये चीज़ नहीं आ सकी तो दूसरी चीज़, दूसरी नहीं आ सकी तो तीसरी चीज़। जैसे डॉक्टर जो है ये गोलियां और टैबलेट देता है, फिर वो नहीं हुआ तो फिर इंजेक्शन देता है, फिर वो नहीं हुआ तो ऑपरेशन करता है। तो इस तरीके से वज़ाइफ में भी 2 से 3 चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी। अगर किसी एक वजीफ़े से आपको फ़ायदा नहीं होता है तो मुआलिज जो है उससे आपको रुजू होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। तो इसमें दूसरा वजीफ़ा ये है, और ये बुखारी की रिवायत से है, बहुत मुस्तनद है, और मेरा विज़िटिंग कार्ड जिन लोगों के पास है माशाअल्लाह मैंने सहूलत की वास्ते इसको जो है इस दुआ को लिख दिया हूँ, और वो लोग पढ़ते भी रहते हैं माशाअल्लाह। तो उस दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न वल अज्ज़ वल कस्ल वल बुख्ल वल जुब्न व ज़लाअति दैनी व गलबतिर रिजाल। और थोड़े से अल्फाज की यानी जो है थोड़े से अल्फाज के बदल से दूसरी रिवायत में एक दुआ इसी से यानी बिल्कुल मिलती जुलती है, थोड़ा सा अल्फाज का फ़र्क है। वो मेरे विज़िटिंग कार्ड पर जो है इंशाअल्लाह आप देखेंगे और उसका मामूल बनाएंगे। अल्लाह ताला गैबी नुसरत व मदद फरमाएंगे, और गैब के ख़जानों से आपके क़र्ज़ की अदायगी के असबाब भी पैदा फरमा देंगे। आप इस मामूल को, वजीफ़े को मुसलसल करते रहें इंशाअल्लाह। इसी तरह मौलाना साहब एक अगला सवाल है, बड़ा ही अजीब सवाल है। इब्राहिम शेख जालना से पूछते हैं कि क्या मुत्तकी, परहेज़गार और दीनदार शख्स पर भी असरात हो सकते हैं या नहीं? जब करने वाली ज़ात अल्लाह की है और हम पाबंद शरीयत भी हैं, हमारा ईमान व अक़ीदा सही है, तो फिर असरात कैसे हो सकते हैं? यकीन नहीं होता, इसलिए तफसीली जवाब इनायत फरमाइए। हाँ माशाअल्लाह, जो है ये अक्सर लोगों के ज़हन में आता है कि भाई मेरा ईमान और अक़ीदा बहुत मज़बूत है और करने वाली ज़ात अल्लाह की है, उसके सिवा कोई कर नहीं सकता, लाओ मुझ पे जादू करो, लाओ मुझ पे जो है तो जिन्नात के असरात मुंतकिल करो। बाज़ लोग चैलेंज भी करते रहते हैं, लेकिन उन नादानों को समझ में आना चाहिए कि आपके पास ईमान और अक़ीदा, इल्म और अमल सहाबा इकराम से ज़्यादा तो नहीं है, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा तो नहीं है। जब बुखारी की रिवायत से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू, उसके असरात उन्होंने महसूस किए, उसका तोड़ हुआ, वो पूरा वाक़या मुफस्सल मौजूद है मुस्तनद तरीक़े से, हवालों के साथ। फिर कई सहाबा पर जादू किया गया। तो आपको ये सवाल जो है ज़हन में आना नहीं चाहिए। मालूमात के लिए बहुत अच्छी बात है, और चैलेंज नहीं करना चाहिए। कितना भी मुत्तकी, परहेज़गार इस ज़माने का आदमी हो, वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के तक़वे के सामने जो है उनकी धूल भी नहीं है। कितना भी बहुत बड़ा बुजुर्ग और शेखुल हदीस क्यों ना हो, वो भी चैलेंज नहीं कर सकता। कितना बड़ा भी आलिम हो, वो भी चैलेंज नहीं कर सकता। अलबत्ता एक फ़र्क महसूस कीजिए, मैंने अपनी किताब तिब्बे रूहानी और तासीर कुरानी में इस फ़र्क को बतलाया हूँ कि जिन लोगों के मामूलात नहीं होते हैं, जिन लोगों के पास आमाल नहीं होते हैं, जो बहुत दीनदार, मुत्तकी, परहेज़गार नहीं होते हैं, उनके ऊपर जादू का असर 100% होता है। और जो मुत्तकी, परहेज़गार होते हैं, इनके आमाल का फ़ायदा, बेनिफिट दुनिया में अल्लाह ताला ये देते हैं कि उन्हें जो है 50% असर होता है, और वो चलते फिरते मरीज़ होते हैं, यानी चल फिर सकते हैं। अगर इलाज नहीं भी करवाया तो ज़्यादा शिद्दत से उन्हें तकलीफ़ नहीं होती है। ये फ़ायदा ज़रूर है, मुत्तकी, परहेज़गार पर असरात हो सकते हैं, इसलिए कि सहाबा इकराम पर असरात हुए, बुजुर्गान दीन औलिया इकराम पर असरात हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। तो नबी और नबी के बाद सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन की यानी जो है ऐसी तफसीलात हैं कि मुहय्यरुल उक़ूल बोलेंगे हम, अक्ल हैरान हो जाती है कि इतने तक़वे और परहेज़गारी के बाद कैसे हुआ। मसलन ये कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, ये दुआ के बारे में हदीस से साबित है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन एक सहाबी रसूल जिनसे मरवी है ये, वही मर्ज़ का शिकार हो गए। तो किसी ने कहा कि भाई आपसे तो ये मरवी है और फना फना हिफाजत के लिए, बीमारी के लिए जो है आपने लिखा है, फिर आप उसी बीमारी के अंदर कैसे क्या मुब्तला हो गए? तो उन्होंने फरमाया कि बखुदा, कसम बखुदा, वल्लाहिल अज़ीम, मैंने उस दिन ये दुआ पढ़ना भूल गया था,
اور اس کے بعد یہ چیز ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ دعاؤں سے ڈیفینس ضرور ہوتا ہے, دفاع ضرور ہوتا ہے, اور کسی دن بھول ہو گئی اور وہ بھول کروائی بھی جا سکتی ہے. بھائی آپ کے تقدیر میں کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ کیسے آئے گی؟ آپ تو دعا معمول سے پڑھتے ہی جا رہے ہیں تو نہیں آئے گی. تو قدرتی طور پر بھی اللہ کی طرف سے ایسا کچھ لمحہ آتا ہے کہ اس میں وہ بھول جاتا ہے اور وہ اس کا اٹیک ہو جاتا ہے, وار ہو جاتا ہے اور وہ مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو متقی, پرہیزگار اور دیندار شخص کو بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے, چیلنج نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا, اس لیے کہ صحابہ اکرام پر ہوا, بزرگان دین پہ ہوا. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی ان بد اثرات سے حفاظت فرمائے. اسی طرح مولانا صاحب ایک اگلا سوال ہے ہنا کوثر پرتور سے. وہ پوچھتے ہیں کہ اکثر نیند میں ڈر جاتی ہوں, خوفناک خواب بھی نظر آتے ہیں, اور خوف اس قدر ہوتا ہے کہ دن بھر بھی وہ خیالات نہیں جاتے. کوئی ایسا مجرب عمل بتائیں کہ میں اس سے نجات پا سکوں. ماشاء اللہ, ایک حدیث کا مفہوم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیند میں ڈر جاؤ تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا امت کی تعلیم کے پہلے سے ہی جو ہماری بہن نے سوال کیا اس کا جواب حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب تم نیند میں ڈر جاؤ تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو, کوئی جن و شیاطین تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے. دوسری جگہ لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے رضی اللہ عنہ نے اس دعا کو اپنے بچوں کو وہ یاد کرایا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ ترمذی کے حوالے سے ہے, صفحہ 183 پر, جلد نمبر 2 میں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. جب نیند میں کوئی شخص ڈر جاتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے تو دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اگر اس کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھتکارے جیسا کرے, تھوکے جیسا کرے اور کروٹ بدل کر سو جائے. یہ ایک مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ نے جو ڈراؤنا خواب دیکھا ہے, بھیانک خواب دیکھا ہے اور دن بھر وہ ذہن سے نہیں نکل سکتا ہے, تو اس اعوذ باللہ کی برکت یہ ہے ماشاء اللہ کہ کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایسے ڈراؤنے خواب دیکھے اور ایسے ڈینجر خواب دیکھے, لیکن آپ نے فرمایا تھا تو ہم نے اعوذ باللہ پڑھ کر جو ہے کروٹ بدل کر سوئے تو وہ اس کے اثرات بھی محسوس نہیں ہوئے, دن بھر اس کی کیفیت بھی نہیں رہی. اس سے پہلے ہمیں ایسی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ دن بھر وہ خواب جو دیکھے ہم نے وہ ساری چیزیں ذہن میں چلتے رہتی تھی اور بچکنا, ڈرنا اور چہرے پر اس کے آثار نمایاں نظر آتے تھے. گھر میں سب پوچھتے تھے کہ کیا ہو گیا تمہیں, کیا ہو گیا؟ تب کس کو بتائیں کہ جو ہے ایسا خوفناک ڈراؤنا ہم نے خواب دیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے ایک تو فائدہ یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ خواب جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتے, خواب خیالات کا نام ہے. خواب کم ہو سکتے ہیں لیکن ختم نہیں ہو سکتے. خواب میں جو چیز آپ نے دیکھی ہے تو تعبیر میں اس کے برعکس تعبیر ہو سکتی ہے. ایک ڈینجر خواب دیکھا لیکن اس کی تعبیر اچھی ہو سکتی ہے, اور ایک اچھا خواب دیکھا آپ نے تو اس کی تعبیر جو ہے ڈینجر ہو سکتی ہے. خواب دیکھنے کے بعد پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس کی حقیقت پر نظر رہے گی تو آپ زیادہ ڈر اور خوف بھی محسوس نہیں کریں گے. دعا سے تو اس کا ازالہ ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سپنا ہی رہتا ہے. جیسے اگر آپ نے خواب میں طواف کر لیا, عمرہ کر لیا, حج کر لیا تو کیا آپ حاجی صاحب بن گئے؟ آپ نے نماز پڑھ لی تو کیا آپ کی نماز ہو گئی, آپ پر سے نماز ساقط ہو گئی, ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے. آپ یعنی جو ہے سمجھیے, اسی طریقے سے آپ نے خواب میں جو ہے آپ نے کسی کا مرڈر کر دیا تو کیا آپ قاتل بن گئے؟ کوئی پولیس آ کر آپ کو لے جانے والی ہے؟ تو خواب کو جو ہے سپنے کو سپنا ہی سمجھے. خواب میں جو ہے جو چیزیں آ رہی ہے وہ خیالات کا نام ہے سمجھے. کبھی 6-8 مہینے پہلے آپ نے ایک حادثہ دیکھا تھا, سفر میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آدمی مرا ہوا پڑا ہوا ہے,
ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں. تو وہ بات آئی گئی اور 6 مہینے یا سال ہو گئے. 1 سال کے بعد آپ وہاں سے گزر رہے ہیں. جیسی ہی وہ پل آیا اور وہ جگہ آئی, آپ حالانکہ کسی دوسری گفتگو میں ماہو تھے, ایک دم روک دیتے اپنی گفتگو کو اور اپنے ساتھی کو کہتے دیکھو 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 یہاں پر ہم پرسوں آئے تھے جب وہ ایک سال پہلے, تو یہاں پر ایک بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اب یہاں سے آپ نے اس کی تفصیل بولنا شروع کی تو معلوم یہ ہوا کہ 1 سال بھر تو وہ تو غائب تھی وہ چیز, اور ایک دم اچانک وہ جگہ آتے ہی ایک وائر جیسے کہ 2 کنیکشن مل گئے اور وہ چیز یادداشت میں آ گئی اور فوراً تصور میں وہ سارا منظر آنے لگا, آپ اس کو بیان کرنے لگے. تو سال بھر کے بعد جیسے یہ چیز یاد آتی ہے, ایسے ہی کوئی واقعے کو ہم نے دیکھا, سوچا اور اسی میں ماہو تھے, مشغول تھے. تو کچھ دنوں کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ خواب کی شکل میں آ جاتا ہے, سال بھر کے بعد خواب کی شکل میں آتا ہے. تو خواب جو ہے کہ لیے سب سے زیادہ مجرب عمل یہی ہے کہ اگر یہ دعا آپ کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون, اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور اگر وہ نہیں ہو سکتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کریں. خیر ناظرین, آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں آج کے لیے بس اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ شو ضرور پسند آیا ہوگا, اور یہ بھی امید کرتے ہیں آپ سے کہ آپ اپنے دوست احباب میں اس کی لنک ضرور فارورڈ کریں. اور اگر اس طرح کے کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ اس کو ہمارے کمنٹ باکس میں پیش کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم ضرور اس کا جواب دیں گے. خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.